السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ اس حوالے سے BNSW ٹی وی چینل ایک پروگرام پیش کرتا ہے، آئیے دین اسلام کو سیکھیے، آئیے دین اسلام کو سیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، غریب نواز ہے، اور درود و سلام امام کائنات، امام الرسل، امام المجاہدین، امام اعظم، خطیب اعظم، پوری دنیا کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سامعین حضرات، میں آپ احباب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے جس آیت مبارکہ کے کچھ حصے کی تلاوت کر چکا ہوں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ سے توبہ کرو، ایسی توبہ توبۃ نصوحا جو توبہ نصوح ہے۔ ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ کرو اور توبہ نصوح کرو۔ اگر اللہ سے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں کچھ انعام اس بندے کے لیے جو اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالی نے اس کے انعامات جو اس آیت میں بیان کیے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے زندگی کے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ، دوسرا انعام اس آدمی کے لیے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے،
فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اللہ کل قیامت کے دن اس انسان کو، اس آدمی کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس جنت کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں کون کون سی نہر چلے گی؟ اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں کچھ یوں بیان کیا۔ سورۃ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون کہ وہ جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے ساتھ کیا ہے، وہ کیسی جنت ہے؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے فیہا انہار من ماء غیر آسن کہ اس جنت میں پہلی نہر ایسے پانی کی ہوگی کہ جس پانی کا رنگ ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، ایسی نہر جو غیر آسن ہے، اس کا رنگ ذائقہ بو تبدیل نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں دیکھ لو، پانی کی نہر چلتی ہو، اگر پانی ایک منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے تو پانی کا رنگ ذائقہ بو تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جو جنت میں نہر چلے گی اور اس جنت میں جو اس نہر میں پانی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر آسن، اس کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور دوسری نہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ کہ مومن جس جنت میں داخل ہوں گے، اس جنت میں کے نیچے سے جو نہریں چلتی ہیں، دوسری نہر دودھ کی ہوگی اور دودھ بھی ایسا ہوگا لم يتغیر طعمہ، اس دودھ کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ دنیا میں آج ہم دیکھ لیں کہ دودھ اگر صبح کو گرم نہ کیا جائے، شام کو دودھ خراب ہو جاتا ہے، دودھ پینے کے لائق نہیں رہتا، انسان اس دودھ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن جو جنت میں دودھ ہوگا اور اس دودھ کی نہر چلتی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یتغیر طعمہ، اس دودھ کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، جب چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اور تیسری نہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، تیسری نہر جو جنت میں چلتی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چلنے والی نہر شراب کی ہوگی۔ شراب کی نہر جنتیوں میں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو پھر جنت میں شراب کیوں ملے گی؟ جو شراب دنیا میں ہے وہ شراب طہور نہیں ہے، وہ نجس ہے، کیونکہ جب انسان شراب کو پی لیتا ہے تو وہ شراب انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو جنت میں شراب ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شراب طہور ہوگی، انسان کی عقل پہ پردہ نہیں ڈالے گی، انسان کی عقل بالکل صحیح اور درست رہے گی، اور جو لوگ پیئیں گے وہ لذت محسوس کریں گے۔ اور چوتھی نہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، چوتھی نہر فرمایا کہ وہ شہد کی نہر ہوگی جو جنت میں چلتی ہوگی۔ یہ چار نہریں جنت میں چلتی ہوں گی، اور یہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا
کہ جو لوگ اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی نہ جائے تو پھر اللہ اس آدمی کو کیسے معاف کرے جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں۔ اور آج ہماری کیفیت بھی کچھ اس طرح کی بن گئی کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہی نہیں۔ گناہوں کی معافی مانگے کیسے؟ ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس سے گناہ ہو گیا، پھر اس نے یہ دعا کی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو پتا ہے کہ ایک ذات ایسی موجود ہے جو گناہ کو معاف کرنے والی ہے اور اس گناہ پر پکڑ کرنے والی ہے۔ اس انسان کو اس بات کا علم ہے کہ ایک ذات ایسی موجود ہے جو انسان کی غلطی کو معاف کرنے والی ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، اور اس گناہ پر پکڑ بھی کرنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گناہ اور کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے رب اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہی الفاظ کہتے ہیں، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، فعلم ان له ربا یغفر الذنب، اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ ایک ذات ایسی موجود ہے جو گناہ کو معاف کرنے والی ہے، ویأخذ بالذنب، اور اس گناہ پر پکڑ بھی کرنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے اس بات کا علم ہے کہ ایک ذات ایسی موجود جو گناہ کو معاف کرنے والی اور اس گناہ پر پکڑ کرنے والی ہے، پھر ایک گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اے میرے بندے تو نے گناہ کیا، مجھ سے معافی مانگتا رہا، اعمل ما شئت قد غفرت لک، اے بندے تو گناہ کرتا رہا اور مجھ سے معافی مانگتا رہا، بار بار میرے در پہ آ کے مجھ سے اپنے کیے ہوئے پاپوں کی معافی مانگتا رہا، مجھ سے تو توبہ کرتا رہا، جا میں نے تجھے معاف کیا، اعمل ما شئت، جو چیز چاہے کرتا جا، قد غفرت لک، میں اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ یعنی اگر انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم اور رحم کرنے والے ہیں۔ اگر انسان اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگے، اللہ اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ابن آدم ہے ہی خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے اس سے غلطی ہو گئی پھر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ جب توبہ اور استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور آ کر یہ بات کہتے، اللہ کے نبی جی میں نے فلاں گناہ کیا، اگر اسلام کے اندر کوئی حد ہے تو حد لاگو کیجئے، یا کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے میں اس وظیفے پہ عمل کروں، اس ذکر کو کرتا جاؤں، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔
ایک مرتبہ سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی جی مجھے گناہ سے پاک کیجئے، میں نے گناہ کر لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اے ماعز افسوس، جا کے استغفار کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ گناہ کو معاف کر دیں گے۔ سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر واپس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اے ماعز اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ صحابی رسول تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر واپس آ رہے، واپس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی جی میں نے یہ گناہ کر لیا، مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو پھر یہ بات کہتے ہیں اے ماعز اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اللہ تجھ سے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر واپس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی آگے جایا نہیں جا رہا، لہذا مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ جب 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کیا تھا، 4تھی مرتبہ پھر جب انہوں نے یہ بات کہی اللہ کے نبی جی مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ماعز فیما اطہرک، میں تجھے کس گناہ سے پاک کروں، کس گناہ سے میں تجھے پاک کروں۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی تو ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے ربی جی میں نے زنا کر لیا تھا، مجھ سے زنا ہو گیا، لہذا مجھ پر کوئی حد لاگو کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حد لاگو نہیں کی، پہلے صحابہ کرام کو کہا کیا ماعز نے شراب تو نہیں پی؟ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کر آتے ہیں اور سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کو سونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بدبو نہ آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اللہ کے نبی جی اس نے شراب نہیں پی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس ماعز کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، کیا یہ بے وقوف یا پاگل تو نہیں، اس کا دماغ ٹھیک ہے، کوئی نقص تو نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جی اس کا ذہنی دماغی توازن بھی ٹھیک ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اس پر رجم کی حد لاگو کیجئے، اسے رجم کیجئے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا۔ جب رجم کر دیا پھر صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہلاک ہو گئے، اس کے گناہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں وہ ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پہ حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کروا لیجئے، مجھ پر حد لاگو کروائیے۔ لہذا وہ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اللہ کے ہاں بہت ہی درجہ پا لیا ہے۔ جب یہ باتیں جلدی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے
اور آ کر سلام کیا، پھر بیٹھ گئے اور کہنے لگے استغفروا لماعز بن مالک، اصحابیوں ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ جب انہوں نے دعائے استغفار کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد طاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لو سئمتہ، اگر اس توبہ کو اس جیسے ایک گروہ میں تقسیم کر دی جائے تو پھر بھی یہ توبہ ان لوگوں پر کافی ہو جائے گی۔ یعنی اگر انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اسی میں دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ ہم سے کیا ہے وہ ہمیں عطا ہو جائے گی، ہم اس کے وارث بن جائیں گے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب گناہوں سے محفوظ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔